باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں تقوی اختیار کرو اپنے اس رب کا جس نے تمہیں نفس واحدہ سے خلق کیا، وخلق منها زوجها، اور خلق کیا اس نے اس سے، اس نفس واحدہ سے، اس کا جوڑا، وبث منہما، اور مبعوث کیا ان دونوں سے، رجالاً کثیرا ونساء، بہت سارے مرد اور عورت کو، واتقوا اللہ تساءلون بہ، تقوی اختیار کرو اللہ کا اپنے اس سوال کے تعلق سے جو تم کرتے ہو، یعنی ارحام سے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور بے شک اللہ تم پر رقیب ہے۔ یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے۔ دیکھیے یہ جو کانسیپٹ بورڈ میں لکھا ہوا ہے، جو ابھی کنٹینیو سورہ بقرہ میں کتاب کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اللہ کی کتاب کیا ہے، کون سی ہے، کیسی ہے، انسان کو پڑھنا کون سی کتاب ہے، کیسے پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ایم، اس کا ٹارگیٹ کیا ہے۔ یہ پورا ایک سیکوینس ہے، دین کے نام پہ، دھرم کے نام پہ، جو آج انسانیت کے اندر جو بات ہے، جو ان کی ذہنیت بنی ہوئی ہے دین کے تعلق سے، دھرم کے تعلق سے، وہ غلط بنی ہے۔ کیونکہ اس میں یہ جو ہمارا سسٹم ہے، جس کے دو پارٹ ہیں، ایکچوئل جو ہمارا سسٹم وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اللہ کی کتاب ایکچوئل وہ سسٹم اس پورے کریشن کا، اور اس سسٹم کے دو پارٹ ہیں موسٹلی۔ یہ ہمارے ذہن میں یہ بات اترے، یہ جو اللہ کی کتاب ہے وہ ایک سسٹم ہے جس میں اللہ کا ارادہ، اللہ کا ایم، اس کا مقصد شامل ہے۔ اور اس سسٹم کے دو پارٹ ہیں۔
اس سسٹم کے دو پارٹ ہیں، یعنی اللہ کی کتاب کے دو پارٹ ہیں، دو حصے ہیں۔ یہ جو ہم سنتے رہتے ہیں تورات انجیل، تورات انجیل، تورات انجیل، اور تورات اور انجیل کے تعلق سے ہمارے اس ذہن میں مختلف نظریات ہیں، خیال ہیں، دھارنائیں ہیں، سوچ ہے، سمجھ ہے، جس کا حقیقت سے، سچائی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اکثریت کا یہ ماننا ہے کہ تورات موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے، جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی۔ تورات یہودیوں کی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے نبی ہے، یہودی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں۔ انجیل کے تعلق سے یہ دھارنائیں، یہ سوچ انسانوں میں پھیلی ہوئی ہے کہ انجیل عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب، عیسائیوں کی کتاب، ان لوگوں کی کتاب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تورات، انجیل، انگلش میں اس کو بائبل کہتے ہیں، عربی میں انجیل۔ تو انجیل عیسائیوں کی کتاب مانی جاتی ہے، اور تورات جو ہے وہ یہودیوں کی کتاب مانی جاتی ہے، اور قرآن مسلمانوں کی کتاب مانی جاتی ہے۔ جبکہ یہ سسٹم ایک ہے، یہ پورا سسٹم جسے ہم یونیورس کہتے ہیں، کریشن کہتے ہیں، یہ پورا سسٹم ایک ہے۔ اس سسٹم میں جو آئیڈیالوجی ہے وہ بھی ایک ہے۔ اب یہ سسٹم ایک اس لیے ہے کیونکہ اس کا بنانے والا ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، احد۔ تو ممکن ہے اس سسٹم کی جو آئیڈیالوجی ہوگی وہ بھی ایک ہی ہوگی، سنگلر ہوگی۔ مختلف آئیڈیاز کے ساتھ اس سسٹم کو پراپر آپریٹ نہیں کیا جا سکتا، الا یہ کہ آپریٹ یہ ہوگا ہی نہیں۔ یہ پورا سسٹم ایک ہی آئیڈیالوجی سے چل رہا ہے، اس کے پیچھے جو مائنڈ ہے وہ سنگلر ہے۔ اس سسٹم کے پیچھے جو مائنڈ ہے، جو مینٹلزم ہے، وہ سنگلر ہے، وہ ایک ہے، جس کی بنا پہ یہ پورا سسٹم آپریٹ ہو رہا ہے، چل رہا ہے۔ تو یہ سسٹم کے دو پارٹ ہیں، ایک تورات اور ایک انجیل۔ تورات سسٹم کے اس پارٹ کو کہتے ہیں جو مینٹلزم کا پارٹ ہے۔ جو کس کا پارٹ ہے؟ مینٹلزم کا، جو حکم کا پارٹ ہے، جہاں سے اس پورے سسٹم کو آپریٹ کیا جا رہا ہے، لیڈ کیا جا رہا ہے، جہاں سے اس پورے سسٹم کو آپریٹ کیا جا رہا ہے، لیڈ کیا جا رہا ہے۔ تو اس پارٹ کو تورات کہتے ہیں، جو کہ سورس آف انرجی ہے، سورس آف انرجی ہے، جسے ہم اسپریچول لینگویج میں لا آف مینٹلزم، فورس آف سنگولرٹی، پاور آف سنگولرٹی۔ تو اس سسٹم کے پیچھے لا آف مینٹلزم ہے۔
سنگولر مائنڈ، ایک دماغ، ایک ذہن، ایک سوچ، ایک ارادہ، ایک آئیڈیالوجی، یہ کام کر رہی ہے، جس کو قرآن تورا کہتا ہے، جس کی تعبیل وہ حکم سے کرتا ہے کہ تورا حکم کی کتاب ہے، وہ کتاب جس میں اللہ کا حکم، اسے تورا کہا جاتا ہے۔ ادھر دھیان دیجئے گا کہ یہ جو تورا ہے یہ بک آف مینٹلزم ہے، بک آف مائنڈ ہے، جس سے اس پورے سسٹم کو، یونیورس کو، کریشن کو لیڈ کیا جا رہا ہے، آپریٹ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو کریشن ہے، جو وائبریشن ہے، جو ماس ہے، میٹر، یہ اس حکم کی وجہ سے ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اس حکم کی وجہ سے ہم اس کو محسوس کر پا رہے ہیں، اس حکم کی وجہ سے ہم اس کو سن پا رہے ہیں، اس حکم کی وجہ سے ہم اس کو اسمیل کر پا رہے ہیں، اس حکم کی وجہ سے ہم اس کو ٹیسٹ کر پا رہے ہیں، اس حکم کی وجہ سے ہم اس کو فیل کر پا رہے ہیں، اور اس حکم کی وجہ سے ہی ہم اس کو ریڈ کر پا رہے ہیں، اس کی اسٹڈی کر پا رہے ہیں، اس کو پڑھ پا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ اور جیسے جیسے ہم اس کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سونگھتے ہیں، چکھتے ہیں اور فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، ویسے ویسے اس یونیورس کا کنسٹرکشن ہوتا ہے، نرماڑ ہوتا ہے، یہ یونیورس جنریٹ ہوتا ہے، یہ کریٹ ہونے لگتا ہے۔ تو ہمارے سینسز کے ساتھ اس یونیورس کا کریشن ہوتا ہے، ہمارے سینسز کی وجہ سے۔ تو یہ جسے ہم کریشن کہہ رہے ہیں، میٹر کہہ رہے ہیں، فزکس کہہ رہے ہیں، یہ ایکچوئل اللہ کے حکم کا، تورا کا یہ نزول ہے، جسے انجیل کہا جاتا ہے۔ انجیل نازل سے بنا ہے، انجیل کا روٹ ورڈ جو ہے وہ نازل سے ہے، نزول سے ہے۔ تو جو بھی ہمارے سینسز کے پرسپیکٹو میں جو بھی ریویلیشن ہو رہا ہے، جو ریویل ہو رہا ہے، جس کو ہم اپنے پرسیپشن میں لے پا رہے ہیں، ریڈ کر پا رہے ہیں، وہ انجیل ہے، وہ کریشن۔ تو انجیل اور تورا اللہ کی وہ اسٹیٹمنٹ ہے جو اللہ کے حکم کے بارے میں بتاتی ہے، اللہ کے ارادے کے بارے میں بتاتی ہے، اللہ کی سوچ سمجھ اور اس کی جو امیجنیشن ہے، جو اس کے تصور ہے، اس کے بارے میں ہم کو خبر تورا سے ملتی ہے۔ تو تورا اللہ کے حکم کا، اللہ کے ارادے کا اسٹیٹمنٹ ہے، اور انجیل اللہ کے فعل کا، ایکٹ کا، ایکشن کا، کریشن کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ انجیل کس کا اسٹیٹمنٹ ہے؟ اللہ کے فعل کا، ایکشن کا، ایکٹ کا۔
کریشن کا، خلق کا، یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ انجیل ہے۔ اب اس میں انسان کے لیے کیا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے اور یہ اس میں غور کرنے کی بات ہے۔